أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم هو فاعل لا بمعنى الحركات والآلات بصير إذ لا منظور له من خلقه متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده صلوات صلی علی محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات اللہ محمد سرکار جناب امیر المومنین علیہ السلام خطبہ توحید سرکار کا فرمان جہاں ہم آج پہنچے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات وہیں سے تھوڑا سا کچھ آج ذرا آگے بھی بیان کریں، کچھ بات پیچھے رہ گئی ہے تھوڑا سا اسے بھی بیان کریں۔ سرکار امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہوا فاعل، خدا جانے جو اللہ کے فعل کو جانے اسے علی کہتے ہیں۔ فعل جانے گا تو اسے فاعل کہے گا۔ فعل اچھا ماشاءاللہ، فعل جانے گا تو اسے کیا کہے گا؟ فاعل۔ علیہ السلام فرما رہے ہوا فاعل، وہ فاعل ہے، فاعل الہی ہے، فاعل طبیعی نہیں، رات میں نے بیان کیا، وہ فاعل الہی ہے۔ تو جو فرمائیں جو حضرات نے ابھی مجھے رکا بھی دیا، فاعل الہی ہے، لا بمعنی الحرکہ، اس کی فعلیت میں حرکت نہیں، نہ وہاں جسمانی حرکت ہے نہ ذہنی حرکت ہے، چونکہ حرکت کا تعلق مادے اور جسم سے ہوتا ہے، جہاں جسم ہی نہیں ہے وہاں حرکت کہاں؟ کمال ہی کمال، وہ جسم سے مبرہ و منزہ ذات ہے، حرکت لازمہ جسم ہے، حرکت لازمہ مادہ ہے، وہاں ایک کمال ہے جسم نہیں، لہذا وہ فاعل ہے مگر حرکت کے ساتھ نہیں۔ والآلات، چونکہ ہر فاعل آلات سے ہی کوئی شے بناتا ہے، مگر وہ ایسا فاعل ہے محتاج آلات نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جو خالق آلات ہو وہ آلے کا محتاج ہو تو پھر خالق کہاں ہوا؟ چونکہ آلے کا تعلق ممکن سے ہوتا ہے، وہ ممکن نہیں واجب الوجود ہے، ممکن محتاج ہوتا ہے، واجب محتاج الیہ ہوتا ہے، ہر شے اس کی طرف محتاج ہوتی ہے، وہ خود محتاج نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی بات رات جہاں رہ گئی تھی، میں نے قاعدہ امکان اشرف مجھے کہا بھی گیا
کہ آپ مشکل پڑھتے ہیں، سمجھ سے بالا بات ہو جاتی ہے، لیکن کیا کریں، اگر مشکل دل میں رہ جائے تو پھر مشکل آپ کو سنائیں گے کیسے؟ مشکل ہے تو آپ تک پہنچنا تو ضروری ہے نا مشکل کا، ان کو پہنچائیں گے تو پھر ہماری مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ اگر وہ ہمیں کہیں کہ کیوں نہیں بیان کیا تو ہمیں کیا مشکل ہے، تو یقیناً کہیں گے مشکل کشا تو ہم تھے، ہماری طرف رجوع کر کے مشکل بیان کریں، مشکل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب انہی کے واسطے وسیلے سے انہی سے توجہ کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ کل میں نے یہی عرض کیا کہ اگر آل محمد قاعدہ امکان اشرف، آج بہت سے حضرات نئے ہیں شاہ جی، قاعدہ امکان اشرف یہ ہے کہ اللہ اشرف کو، ممکن اشرف کو سب سے اول بنائے، اعلیٰ کو بنائے، کمتر کو پہلے نہ بنائے۔ کس کو بنائے؟ اشرف کو بنائے، ممکن اشرف کو پہلے بنائے اور کمتر کو نہ بنائے۔ اس لیے کمتر کو کل یہ میں نے منفی پہلو سے قاعدہ امکان اشرف کو بیان کیا، آج مثبت پہلو سے بیان کرتے ہیں۔ اگر آل محمد کو اللہ پہلی مخلوق نہیں بناتا، اللہ خود اللہ ہی نہیں رہتا۔ اور نہیں فرما رہا، رات میں نے بیان کیا یا نہیں؟ اللہ واجب الوجود نہیں رہتا، یا یہ کمال ہو جائے گا یا آل محمد اللہ ہو جائیں گے معاذ اللہ، یا پھر اللہ اللہ نہیں رہے گا، کسی اور شریک کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ ان کو بنائے، چونکہ ان کو ہم نے ممکن قرار دیا ہے۔ ممکن کے لیے واجب کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اس لیے یہ تو پہلو تھا۔ ماشاءاللہ، ذرا بلندر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شاہ جی ذرا سامنے آ جائے، وہ ذرا یہ نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور صلی علی، ماشاءاللہ، یہ اچھا ہو گیا۔ یہ ستون جو ہے نا، یہ نظر نہیں آنے دے رہا تھا۔ چلو، اس کا جہاں فائدہ ہے، یہ عمارت کو کھڑے کی ہے، وہاں نظر آنے سے بھی روکتا ہے۔ اچھا جناب، یہ ہوا کہ ابھی بیٹھ کرتے ہیں، یہ ابھی نظر منظور کی بیٹھ ابھی کرتے ہیں۔ اب جناب یہ ہوا کہ یہ مثبت منفی پہلو، اگر آل محمد کو اللہ اول مخلوق نہ بنائے، خدا گواہ ہے، علم منطق و فلسفہ اور علم کلام کی بحثیں رات کل میں نے بیان کی، اللہ اللہ نہیں رہتا۔ ضروری ہے اللہ کے لیے کہ آل محمد کو سب سے اول بنائے، ان کا بننا اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کو اللہ بناتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ وہ کمال ہیں، کمال مخلوق ہو کے کمال ہیں کہ اللہ کو اللہ بنا۔ مخلوق ہو کے اللہ کو اللہ بنا رہے ہیں، اسے تسلیم کروا رہے ہیں، اس کی پہچان کروا رہے ہیں۔ اللہ بھی نہیں ہیں، ان کے بغیر اللہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا۔ بس یہ تو تھا جناب کل جو میں نے عرض کیا، یہ تھا ان کو اگر نہ بناتا اول مخلوق۔ ماشاءاللہ، اب سارے جاگ رہے ہیں، یہ اچھی بات ہوئی، اب کوئی سو نہیں رہا، یہ بہت اچھا ہے کہ اگر اللہ ان کو اب بسم اللہ اول مخلوق نہ بناتا، یہ سلبیہ بیان کر رہے سلب، تو کیا ہوتا کہ اللہ واجب الوجود نہ رہتا، پھر ان کے لیے کوئی دوسرا شریک ہونا ضروری ہوتا جو ان کو بناتا۔ انہوں نے تو اسے لا شریک بنایا ہے، ان کا بننا اللہ کے لا شریک ہونے کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جناب دوسرا پہلو ہم لیتے ہیں، اللہ کا ان کو بنانا کیوں واجب ہے؟
قاعدہ مکان اشرف میں نہ بنائے تو پھر اللہ نہیں رہتا، پھر بنانا کیوں ضروری ہوا؟ پھر بنانا بھی تو اللہ ہونے کی دلیل ہوگا نا۔ اب آپ میرے ساتھ ہو جائیں، پھر جب ان کا بنانا اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہوگا، یار عام آسان لفظوں میں کہیں پھر اللہ تو بتا تو نے ان کو کیسا بنایا ہوگا؟ فرمائے نا جناب کیسا بنایا ہوگا؟ اللہ تو یہ ہے نہیں، اللہ ہے نہیں، ہوں گے نہیں، ہے نہیں اللہ۔ جب اللہ نہیں ہے تو اللہ کے اللہ ہونے کی یہ دلیل ہوگی، پھر آخر اللہ کو بھی تو کوئی اپنا کمال صرف کرنا ہوگا کہ دیکھے یہ جائیں پہچانا میں جائیں، اور نہیں فرما رہے نظر یہ آئے پہچانا وہ جائے جو کبھی نظر نہیں آتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کو بنائی، ٹھیک ہے، کن کو بنائے گا؟ آل محمد علیہ السلام کو، اور آل محمد علیہ السلام کا اول مخلوق بننا بھی اس بات کی دلیل ہے پھر قیامت تک کوئی دوسری مخلوق نہ اول مخلوق بن سکتی ہے نہ بنے گی، پھر کوئی دوسرا نہ علی بن سکتا ہے نہ بنے گی۔ یہ ٹھیک ہے، دوسرا علی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا جناب؟ جب یہ اول مخلوق ہے توجہ فرمائیں۔ اب جناب بات کو بحث کرو، چونکہ عالمین میں سب سے اب مثبت پہلو لیتے ہیں، عالمین میں سب سے اشرف خود ذات خدا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ سب سے اشرف کون ہے؟ خود خدا۔ اب جہاں شرف کا کمال ہوگا اس نقطہ کمال کو اللہ کہے، اور نہیں فرما رہے جو شرف کا کوئی کمال ہوگا اس نقطہ کمال کو اللہ کہتے ہیں۔ اب اللہ اس نقطہ کمال پر فائز ہو کر وجود میں واجب الوجود ہوگا، ممکن الوجود نہیں۔ داخل یہ توجہ، وہ اپنے وجود میں کیا ہوگا؟ واجب الوجود، اس کا وجود ذاتی بھی ذات ہوگا، اسے کوئی وجود عطا نہیں۔ بیٹا یہ آواز نہ آئے بچی کی پھر دوبارہ، کہ وہ واجب الوجود ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا وجود بذات ہوگا، کسی کا دیا ہوا نہیں ہوگا، کمال بھی ہوگا بھی اس کا اپنا، کوئی عطا نہیں کرے گا، دوسرا کوئی ہے نہیں، عطا کون کرے گا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عطا نہیں کرے، کوئی دوسرا نہیں ہو۔ اب جب اللہ خود واجب ہوگا، واجب ہے اس اللہ کے لیے جو خود اشرف ہے۔ توجہ فرمائے، علم کلام، منطق، فلسفہ تینوں کا نتیجہ بیان کروں۔ اس اشرف کے لیے ضروری ہے کہ جب اس نے ترتیب موجودات دینی ہے، موجودات کو بنانا ہے، پھر واجب ہے اس کے لیے ان موجودات میں بلا وقت و زمانہ کسی اشرف کو پہلے بنانا۔ واجب ہے خالق کی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بلا زمانہ، درمیان میں زمانہ آ گیا تو اشرف نہیں رہے گا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو زمانہ درمیان میں آیا تو پھر تو زمانہ بڑے مخلوق ہو گیا نا، پھر لاکھ کہے یہ امام زمانہ ہے میں تو مانوں گا ہی نہیں نا۔ چونکہ وہ واجب الوجود ہے، اشرف ہے وجود میں، لہذا محال ہے، میں دوسری لفظ استعمال کر رہا ہوں، محال ہے کہ ممکن اشرف متخلف ہو وجود میں، یعنی دیر ہو جائے ممکن کے بننے میں، محال ہے۔ وہ آپ والی بات آئی جناب، جو ابھی متخلف ہے جناب، متخلف کے معنی محال، کہ اس کا جو دیر ہو جائے، تھوڑا سا وقفہ ہو جائے،
मुमकिन अशरफ में वक्फा नहीं होगा। मुमकिन अशरफ कितनी जल्दी बनेगा, उसमें वक्त नहीं होगा, वास्ता जमाना नहीं होगा, बस वो और वो, यानी वो होगा इरादा, वो हो जाएगा। सिर्फ फर्क इरादे का होगा, वक्फा इरादे का होगा। इरादा हरकत नहीं है। अभी जो जिन्होंने फरमा कि हरकत इरादा हरकत नहीं है, अल्लाह का इरादा हरकत नहीं है, इरादा ही उस शय का वजूद है जिस वजूद में हरकत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, हरकत जमाना है, हरकत जमाना आ जाए, जमाना नहीं होगा, उसका वजूद ही उसका इरादा है, मुतखल्लफ नहीं होगा। वो जो बनने वाला वजूद है मुमकिन अशरफ बिल्कुल। अब मालूम हुआ जैसे अभी रुकाया कि जब से खालिक होगा फिर इरादे के बाद ये वजूद उस वक्त, इरादा ही उसका वजूद है। जब वजूद हो गया इरादा, तो अब मालूम हुआ कि मुमकिन अशरफ। अब दूसरी बात कहूं ताकि आप खुश हो जाए, मुमकिन अशरफ जब उसके इरादे से अशरफ मखलूक बन के बिला वासिता बनेगा तो फिर वो अपनी कुल आमाल में सिर्फ उसी का मोहताज होगा, आलमीन का मोहताज नहीं। और नहीं पता किसका मोहताज हो, गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। फिर अपने हर अमल में उसी का मोहताज होगा, उसी का इफ्तिकार होगा। इफ्तिकार एहतियात से, एक एहतियात का ये भी एक पहलू है, अब उधर लंबा ना हो जाए। लिहाजा वो किसका मोहताज होगा, फकत अल्लाह का। जब वो फकत अल्लाह ही का मोहताज होगा तो अल्लाह उसकी इल्लते ताम्मा बनेगा। मैं कई मरतबा इल्लत पे बहस कर चुका हूं, अब दोबारा बयान नहीं करना। इल्लते ताम्मा कौन बनेगा, उस मुमकिन अशरफ। मुमकिन अशरफ कौन है, मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद व आले मोहम्मद बिला जमाना, बिला वक्त, बिला ताखीर तौहीद के साथ मुत्तसिल, हर कमाल में सिर्फ उसी के मोहताज हैं, किसी और के मोहताज नहीं। और नहीं फरमा रहे, वरना उनकी एहतियात दूसरे की तरफ अगर चली गई वो समझ नहीं रहेगा। और या आम बातें नहीं हो रही जनाब, उसकी समदियत के मदार को आले मोहम्मद कहे। अब वो क्या हो जाएंगे फौरन। अब यहाँ एक मसला है, ठीक है। अब ये आके इनको जो बनाएगा तो जो है, अच्छा क्यों बनाएगा, फरमाए शाह जी क्यों बनाएगा, ताकि वो आके उसको बताएं कि वो क्या है। कोई हमें थोड़ी बताएं क्या है कि हम क्या हैं, वो क्या बताएगा आके, तौहीद सही वहदानियत को बताएगा। तो मालूम हुआ आले मोहम्मद से बेहतर तौहीद कोई जान सकता है कोई नहीं जान सकता, खुदा की कसम कोई नहीं जान। वो किसको बयान करेंगे आप, उसकी वहदानियत, उसकी तौहीद को, उसके कमालात को, उसके सिफात को, कि उसका कमाल क्या है, वो है क्या, वो बताएंगे आप। इसी वजह से ये पहले उसे समझेंगे फिर जबान से बयान करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, सही ऐसे है। आप जो बयान करते हैं पहले समझते हैं फिर बयान करते हैं, क्योंकि वजूद तो ये रखते हैं ना, गौर नहीं फरमा रहे। जब ये वजूद रखते हैं किससे बयान करेंगे, जबान से न यार। जब जबान से करेंगे तो पहले उसका इदराक होगा तो जबान से बयान करेंगे ना फरमाए ना। बयान जो करेंगे इदराक होगा या नहीं होगा। सही शाह जी, बहुत बड़ी बात, खुदा की कसम मैंने पता नहीं हजारों किताबें पढ़ी हैं,
ایک محسن ایک لفظ کہی ہے جس کو روز سوتے بھی میں اس کے لیے یاد کرتا ہوں اسے، کہ اس نے ایک لفظ کہی کہ میری ساری مشکلات حل کر دی۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یدرکہ بعد الہمم، دنیا کا کوئی ادراک اسے پا ہی نہیں سکتا، اگر پا سکتا ہے تو اسے علی کہے۔ ولا غوثہ ولا ینالہ غوث الفتن، عقلیں پا نہیں سکتی اس کو، کہ کون ہے جو پا رہا ہے اس کو؟ کون ہے جو بیان کر رہا ہے توحید کو؟ کتنا محسن انسانیت ہے، خدا کی قسم۔ یہی تو شام والا بھی کہتا تھا میں عاجز ہیں علی جیسا بچہ جننے میں، امیر شام بھی یہی کہتا، دنیا کی عورتیں عاجز ہیں کہ علی جیسا بچہ جن سکے۔ دشمن یہ کہہ رہا ہے، دشمن۔ تو اب جب وہ بیان کرے گا تو کس سے کرے گا بابا؟ ٹھیک ہے، ایسے ماشاءاللہ کس سے بیان کرے گا؟ زبان سے۔ زبان سے پہلے کیا ہوگا؟ ادراک۔ کس کا ادراک ہوگا؟ اللہ کا۔ اللہ کیا بنے گا؟ مدرک۔ مدرک جس کا ادراک کیا جائے، اور ادراک کرنے والا کیا بنے گا؟ مدرک۔ ٹھیک ہے نا؟ مدرک، مدرک۔ مدرک کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ مدرک کون ہے؟ ادراک کرنے والا۔ اب یہ علم منطق، علم کلام اور فلسفے کی شادی یہ قاعدہ ہے، المدرک لابد ان یکون من سنخ المدرک۔ سبحان اللہ، جی یہی کہہ سکتے ہیں خدا کی قسم۔ مدرک کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدرک کی جنس سے ہو، تب ادراک کا۔ یہ جملہ ہے جو میری زندگی کو اس نے بدل دیا ہے۔ کون ہے؟ خدا کے لیے دنیا کی باتیں نہ سنا کریں۔ دنیا کہتی رہے علی علی ہے، خدا کی کیا جانے دنیا، کیا جانے یہ کیا ہے۔ اس لیے فرمایا علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا، اللہ کو یا تو جانتا ہے یا میں، کون جانے؟ سبحان اللہ۔ المدرک، اب جیسے یہ جملہ لکھا ہے خدا کو، میں نے آج کیا نا، ہزاروں کتابیں میں نے پڑھی۔ ابھی میں پنڈی گیا تو یہ رسالہ کسی کے پاس تھا، یہ کتاب تھی، اس کے گھر میں گیا، میں نے کہا مہربانی کریں مجھے یہ رسالہ دی، تو اس نے کہا ابھی تو نہیں ہے، آپ کراچی جائیں تو میں کراچی پوسٹ کر دوں گا۔ بس کراچی آیا، ساری رات میں نے اسے ختم کر دیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں یار، پھر نہ ہمیں بیماری یاد رہتی ہے، یہی ہے کہ لکھا کیا گیا۔ اس میں سے ایک لفظ ملی ہے جیسے میری کائنات علمی کو بدل دیا۔ خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں آپ سے، کیا کریں کبھی کبھی دل کی باتیں بھی آپ کو کہہ دینا پڑتی ہیں۔ جس کی ایک حرف مومنین کی کائنات بدل دے اسے علی کہے۔ سبحان یا المدرک علی علیہ السلام دیکھیں، المدرک لا یکون لا بد ان یکون من سنخ المدرک۔ مدرک جو ادراک کرنے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدرک جس کو ادراک کر رہا ہے اس کی سنخ سے ہو۔
یقین کریں یہ سنخ ایک ایسی لفظ ہے، بس لفظ تو ہے مگر کمال اس میں ہے کہ جو مدرک ہے وہی مدرک ہے۔ اب کیا کریں یار، کریں تو کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ سنخ یہ ایک عجیب لفظ قسم نہیں فرمایا، اس کی قسم سے ہو، اس کی جنس سے ہو، اس کی مثل سے ہو، اس کی شبیہ سے ہو، کوئی لفظ آ سکتا۔ یہ سنخ یہ جناب علی کا یہ علمی کمال ہے۔ یقین فرمائے سنخ کے لیے، سنخا کے لیے خاص باب ہے جو جناب امیر نے اس کو ایسا لگتا ہے کہ قرآن میں یہ سنخ کے لفظ یہ جناب امیر کی لفظ ملتی ہے یہاں۔ سنخ المدرک، مدرک کی سنخ سے ہو، مدرک کی جڑ سے ہو، مدرک کی اصل سے ہو، مدرک کی بنیاد سے ہو۔ خدا کی قسم بس اللہ اور علی میں فرق یہ ہے، وہ بنانے والا ہے، یہ بننا۔ یہ بنے نہ ہوتے تو اللہ جانے کیا۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ولایت علی کا اقرار کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ محمد اب اگر کسی کا کوئی علی جیسا ہے تو لائے، ہمارا علی موجود ہے، آقا موجود، کوئی ہے تو لاؤ یار، ان جیسا لاؤ، اگر نہیں ہے تو پھر مانو۔ غفلت میں کیوں پڑے ہوئے؟ غفلت کو چھوڑ دو۔ جب اس کی سنخ سے ہوگا پھر جا کے وہ ادراک کرے گا۔ کس کو ادراک کرے گا؟ توحید۔ توحید کو ادراک میں آتی ہے؟ نہ فرمائے ادراک میں آتی ہے؟ نہیں آتی۔ علم میں آتی ہے؟ نہیں آتی۔ عقل میں آتی ہے؟ نہیں آتی۔ حواس میں آتی ہے؟ نہیں آتی۔ تصور میں آتی ہے؟ نہیں آتی۔ تو پھر تصدیق کون کروائے گا؟ تصدیق ہی کا نام تو ایمان ہے۔ بس میں خدا کی قسم کہوں، جو علی کو مانے گا وہی مومن ہے، نہیں مانے گا جو کھڑا ہو کہیں بھی۔ میں کیا کہوں؟ اب ادراک کے لیے کیا چاہیے؟ مدرک، مدرک کی سنخ سے ہو۔ سنخ شاہ جی عجیب لفظ ہے، سنخ سے ہو۔ جب ہوگا پھر کیا کرے گا؟ ادراک۔ ادراک کر کے پھر کیا بتائے گا؟ کہ وہ کمال ہے۔ تو کا دن رہ گئے تھوڑے، نہیں تو ابھی اسی پہ پھر بحث کرتے، لیکن اب تھوڑی سی بحث ذرا آگے کر لیتے، یہاں تک بات سمجھ آئی جن۔ اب پھر حرکت کی کتنی قسمیں ہیں، اب اس میں جو میرے پیش نظر ہے وہ سارا نظام ہی رہ گیا حرکت والا۔ باب توحید میں اصول کافی میں آپ کے اصول کافی باب توحید میں باب الحرکت والانتقال پورا باب ہے اصول کافی میں توحید کے بارے میں، کہ وہاں حرکت ہے یا نہیں ہے، صحیح پورا باب ہے اصول کافی میں۔ یہ جو آپ کی یعقوب کلینی کی کتاب ہے اصول کافی، جو ہماری ان 4 کتابوں میں آتی ہے، اس میں پورا باب ہے باب الحرکت والانتقال۔ اللہ میں نہ حرکت ہے نہ انتقال۔ اللہ اکبر۔
تو اب اس پہ بحث آپ ساری کریں تو پھر نظام تو آگے کیسے چلے گا. بس اسی بات کو تھوڑا سا صحیح آگے بڑھاتے ہیں. اب علی علیہ السلام اس توحید کو آگے شروع کریں یا پھر میں اسی پہ بحث. ہاں ورنہ تو یہ بحث تو پھر پلٹ جائے گی تو پھر ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی. اب